كلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحدید کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دلوں کی نرمی کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی اللہ نے دلوں کی سختی کا بھی تذکرہ کیا۔ اور آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ دلوں کی سختی اور نرمی کے اسباب کیا ہیں۔ دل کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، انسانی اعضاء کا مرکز ہے، انسانی جسم کا سینٹرل پوائنٹ، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے، اور میڈیکل کی دنیا بھی آپ کو یہی بتائی۔ اس دل کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کا جو مرکز ہوتا وہ یہی دل ہوتا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ہمارے دل کے اندر ہوتا۔ اور بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو ہم دل سے کرتے ہیں، ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، اخلاص دل میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، امید یقین دل میں ہوتا ہے، خوف اور ڈر دل کے اندر ہوتا ہے، یہ سب دل کی عبادت ہے، یہ دل کی اہمیت۔ اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تو کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے۔ کون سا دن؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی بندہ وہاں کامیاب ہوگا جو صحیح سالم دل لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا۔ یہ دل کی اہمیت۔
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی، اور بلکہ آپ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بڑی پیاری دعا، دن بھر میں کئی کئی بار یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور، یہ خرابیوں کا دور، یہ بگاڑ کا دور ہے، یہ ذرا ذرا سی بات پر انسان اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتا ہے۔ ایسے دور میں یہ دعا خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، روک کر رکھ۔ اما عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا بات؟ آپ دلوں کے پلٹنے کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا، آپ فرماتے ان القلب بین اصبعی الرحمن، یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ رب العالمین انسان کے اور اس کے دل کے درمیان گھومتا رہتا۔ جیسے ہی انسان کا عمل ذرا سا اچھا ہوا، اللہ اس کے دل کو نرم بنا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، اور ذرا سا انسان بہکا غلط کام کیا، اللہ اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نگاہوں سے آپ محروم ہو جائیں، بصارت سے آپ محروم ہو جائیں، دیکھنے کی صلاحیت آپ کی ختم ہو جائے، یہ اندھاپن نہیں ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں موجود دل اگر بیکار ہو جائے، یہ اصلی اندھاپن۔ بصارت سے محرومی اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ انسان کو بصیرت سے محروم کر دیا جائے، یعنی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ یہ دل جو ہے یہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور نرم بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا یہ ہوگا ویسا انسان کا جسم ہوگا، انسان کی باڈی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا سنو، خبردار، کان کھول کر سنو، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ ٹھیک سب ٹھیک، واذا فسدت، اگر یہ خراب ہو جائے، فسد الجسد کلہ، پورا جسم خراب ہو جاتا۔ الا وہی القلب، سنو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے، اس کی حفاظت کی دعائیں کرنا چاہیے، اس کی سختی سے بچنے کی دعائیں کرنا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اور آپ کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے اور دل نرم کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم سختی پر زیادہ بات کریں گے، اس لیے کہ دلوں کی سختی کے جو اسباب ہیں، اگر یہ اسباب ختم ہو جائے تو انسان کا دل نرم بھی ہو جائے گا۔ تو جو سختی کے اسباب ہیں وہی سمجھ لیجئے کہ نرمی کے اسباب ہیں، بس آپ اسے مثبت یا منفی کر سکتے ہیں، اسی حساب سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا سبب دلوں کی سختی کا، فرائض میں کوتاہی کرنا۔ نمازیں نہیں ہیں ہماری، نمازیں نہیں ہیں ہماری ٹائم پر، کتنے فرائض میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کر کے آئے، اللہ توحید پر رہیں گے، تجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے، ہم پورا نہیں کر رہے۔ جب پورا نہیں کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہودیوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا، پیمان لیا، وعدہ کیا، کہا یہودیوں، بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، تم اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، کئی ایک باتوں پر بیعت کی، عہد و پیمان لیا، ان لوگوں نے وعدہ کیا لیکن وعدے کو توڑ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے دو سزائیں دی۔ سزا نمبر ایک، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت نازل کی، وہ لعنت کے مستحق بن، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دی۔ یہ وجہ ہے، پہلی وجہ اور بہت بڑی وجہ، فرائض میں کوتاہی کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا۔ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے اللہ دلوں کو سخت بنا دے گا۔ اور جو بھی ہماری شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، ہمارا دل سخت ہو جائے گا اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت بنا دے گا۔
सबब नंबर 2, गुनाह पर गुनाह करना और तौबा और इस्तिग़फ़ार ना करना। हमारे यहाँ लोग तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते हैं। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम, ये इस उम्मीद पर कि अल्लाह यार बख्श देगा, बाद में तौबा कर लेंगे, इस उम्मीद पर गुनाह कर रहे हैं। जबकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इंसान जब गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, एक दिन ऐसा आता है कि गुनाहों में डूबा हुआ। पहली बार जब गुनाह किया, फरमाया नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, ये पहली बार गुनाह करता, उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट पड़ जाता है, सियाह नुक्ता। अगर तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, और यही ईमान वाले का तरीका। अल्लाह ने सूरह आल इमरान में कहा, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। ईमान वाले का मामला क्या है, जैसे ही गुनाह होता है, बेहयाई का काम होता है, कोई गलती करता है, फौरन अल्लाह को याद करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। ईमान वाले का तरीका। जबकि एक गुनहगार का तरीका क्या है, गुनाह किया, गुनाह को हल्का समझा, गुनाह को बड़ा नहीं समझा, गुनाह पर तौबा नहीं किया, उसके बाद और गुनाह, फिर और गुनाह, फिर और गुनाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह के बाद तौबा नहीं, गुनाह पर गुनाह करता रहा, एक दिन आता है अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देता है। और इसी के बारे में अल्लाह ने कहा, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके आमाल, इनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों को सख्त कर दिया, और अल्लाह ने इनके दिलों को एकदम बिल्कुल ठोस कर दिया। ये अल्लाह का फरमान। आज हम देखें, बाजार में डंडी मारना हमारा काम है, हल्का नहीं समझते, बड़ा नहीं समझते, बहुत हल्का समझते। नाप तौल में कमी, झूठ बोलना, धोखा देना, सूद खाना, खयानत करना, गबन करना, तजरीज से काम लेना, मिलावटी माल बेचना, ये सब मार्केट में हो रहा है, सब मार्केट में हो रहा है। एहसास भी नहीं है बंदे को, तौबा भी नहीं कर रहा, छोड़ भी नहीं रहा। यहां से सिगरेट के बारे में बताया जाए, हराम है, लाइट लेता है, चलता है, मकरूह है, हराम नहीं है, बोले साहब ने अपनी तरफ से हराम कर दिया। गुनाह पर गुनाह करोगे, तौबा नहीं करोगे, तौबा का रास्ता इख्तियार नहीं करोगे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने भी कुरान में जिक्र किया, अल्लाह दिलों को सख्त बना देगा, फिर आपको बड़ा बड़ा गुनाह भी मामूली लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ किया ही नहीं आप। तीसरा सबब, ज्यादा हंसना और इंटरटेनमेंट पसंद हो जाना। आज हम लोगों को कॉमेडी चाहिए। चार दोस्त बैठे हो, कब्र की बात कोई छेड़ता है, मौत की याद आती है, आखिरत का तज़किरा होता है दोस्तों की महफिल में, जो 2-2 बजे तक जाग कर चौराहों पर, नुक्कड़ों पर बैठे रहते हो, होटलों पर, तज़किरा होता है कब्र का, मौत की याद आती है, आखिरत की याद आती है, हिसाबों किताब के बारे में गुफ्तगू होती है। नहीं, अरे यार कुछ हंसने हंसाने की बातें कर, क्या मनहूसियत फैला रहा, ये हमारी हालत है। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला तुक्सिरि ज़हिक, सुनो ज्यादा मत हंसना, ज्यादा नहीं हंसना, फ़इन्न ज़हिका फ़इन्न कसरत ज़हिकी तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए कि ज्यादा हंसना ये दिल को मार देता है। अच्छी बात है, हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, हंसी वाली खुशी वाली महफिल होनी चाहिए। कोई आपसे नहीं कह रहा है कि हंसो मत, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं, अपने भाई से मिलो तो हंसमुख चेहरे के साथ मिलो। लेकिन हंसना, खुश होना, मुस्कुराना एक चीज है, लेकिन ठट्ठेबाजी करना, कहे लगाना और बड़ी बड़ी गुनाह वाली चीजों को, गलतियों को मामूली लेना, हंसी मजाक में गालियां देना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, हंसी मजाक में झूठ बोल देना, ये ऐसी चीज है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दिल मुर्दा हो जाता है। आज देखें, रील्स में इंसान टाइम बर्बाद कर रहा, क्या देख रहा है, यहां से कोई हंस रहा, वहां से कोई हंस रहा, वहां से कोई हंस रहा, सब देखते जा रहा है, इसको टाइम का भी एहसास नहीं हो रहा है, और इसके दिल पे क्या असर पड़ रहा है ये भी फिक्र नहीं इसको। इंटरटेनमेंट पसंद हो गया। हमारी रोने वाली महफिलें नहीं होती, रोने वाली महफिलें नहीं होती हमारी, कि जरा सा चलो कब्र का तज़किरा कर लिया जाए। घर में बैठकर आखिरी बार हम सब ने अपनी फैमिली में बच्चों को बिठा करके कब सवाल किया था कि भाई कब्र में 3 सवाल होना, जवाब किसको पता है, कब्र की जिंदगी कैसी है, बैठकर गुफ्तगू किया?
आखिरत की तैयारी कैसी चल रही है, गुफ्तगू किया नहीं? हाँ भाई चलो टीवी पर लगाओ, फला साहब का शो आ रहा है, बड़ी अच्छी कॉमेडी करता है, सुनेंगे हम भी। सुनो, दिल मुर्दा हो जाता है। फलयबहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, अल्लाह कहता है इन्हें कम हंसना चाहिए, ज्यादा रोना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ तअलमून मा अअलमु लضحكتم قليلا ولبكيتم कसीरा, जो मैं जानता हूं अगर तुम्हें मालूम हो जाए ना तो तुम हंसना कम कर दोगे और तुम्हारा रोना ज्यादा हो जाएगा। हमें एहसास नहीं, ये दिलों की सख्ती का एक सबब है कि हमें हंसना ज्यादा पसंद है, हम रोना नहीं चाहते। एक और चीज दिलों की सख्ती का एक सबब, बुरी सोहबत, गलत दोस्तों के साथ रहना। जब आप गलत दोस्तों के साथ रहोगे तो कहां फराइज आप पूरी कर पाओगे, कहां आपको अल्लाह याद आएगा, कहां आप अच्छे लोगों के साथ बैठना पसंद करोगे? फिर क्या होगा? आप जानते वो बंदा जिसने 100 कत्ल किया, पहले 99 को मारा था, 99 को मारा, एक से पूछा तो उसने कहा भाई तुम्हारे लिए तौबा नहीं, उसको भी मार दिया। अब 100 की गिनती पूरी हुई, लेकिन एहसास है भी उसको, एहसास है। अब वो आलिम की तलाश करता है कि आलिम के पास जाऊं, गया आलिम के पास, आलिम ने कहा वमन यहुलु बैनका व बैन तौबा, अरे कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा बड़ा गुनाह किया है तुमने, अच्छी बात है, ठीक है गुनाह हुआ है, लेकिन तुम्हारे और तौबा के बीच में कौन आ सकता है? तौबा करो अल्लाह माफ करेगा। उस बंदे के अंदर एहसास था, रास्ता मिल गया कि तौबा करूंगा अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन आप जानते उस आलिम ने क्या बताया? का एक काम ये भी करना कि जहां रहते हो ये बस्ती बुरे लोगों की है, ये बस्ती छोड़ दो, किसी अच्छी बस्ती में चले जाओ। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि यहां रहोगे, आज एहसास पैदा हुआ है यार ये गलत काम कर रहा हूं, लेकिन बुरे लोगों के साथ रहोगे, एक हफ्ते के बाद ये एहसास मर जाएगा, है नहीं? यहां सुन लिया फला फला चीज गलत है, अब बंदे के दिल में एहसास आ रहा है यार सही बात है, छोड़ देना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए। यहां से खुतबा आपने सुना, एक एनर्जी मिली आपको, एक हौसला मिला कि नहीं करेंगे, गुनाह छोड़ेंगे। लेकिन आप जुमा के बाद गए, दोस्तों की महफिल हुई और हंसने हंसाने की महफिल हो गई, बुरे दोस्तों के साथ बैठ गए, फिर कहां ये नेकी, कहां ये फराइज, कहां अच्छाई, और वो बाल की मोहब्बत दिल में आ गए, देखा जाएगा देखा जाएगा। कहा ये बस्ती छोड़ो, यहां रहोगे दोबारा से गुनहगार बन जाओगे, वो फला बस्ती है अच्छे लोगों की, वहां चले जाओ, वहां रह करके जिंदगी गुजारो। अब आप जानते उसके इस नेक काम का, अच्छी सोच का फायदा क्या हुआ? बीच रास्ते में मर गया, रहमत का फरिश्ता भी आया, अजाब का भी आया, दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, मैं ले जाऊंगा, अल्लाह ने एक तीसरा भेजा कि जाओ फैसला करो। उसने फैसला किया जमीन नाप लो, जिधर वाला करीब है उधर वाला लेकर के चला जाए। अब जिधर जा रहा था उधर वाली बस्ती दूर थी, और जिधर से जा रहा था उधर वाली करीब थी, लेकिन उसकी इस अच्छी सोच का, अच्छे लोगों की बस्ती में जाकर रहने का ये फायदा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उधर की जमीन को हुक्म दिया सिमट जा, और जिधर से जा रहा था इधर की जमीन को हुक्म दिया फैल जा। जमीन नापी गई, जिधर जा रहा था उधर की जमीन करीब पाई गई, रहमत वाला फरिश्ता लेकर के चला गया, उस बंदे को अल्लाह की जन्नत हो गई। जब आप बुरे दोस्तों के साथ रहेंगे दिल सख्त होगा, अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे आपको नमाज की मोहब्बत भी होगी और आपका दिल नर्म हो जाएगा। एक और चीज है गफलत का शिकार हो जाना, हम गाफिल हैं। अच्छा गाफिल किसको कहते हैं? एक होता है सुस्ती और एक होता है गफलत। सुस्ती भाई ठीक है, इंसान ने ऐसी कर ली, हो गई, देर हो गई, किसी भी वजह से सुस्ती कर रहा था, बस उठने में देर हो गई, ये सुस्ती। एक इससे ज्यादा डेंजर चीज है गफलत। इंसान को सब पता, अजान हो गई है, टाइम भी देख रहा, जमात का टाइम भी सब पता है उसको, फिर भी कर नहीं रहा, गुनाह पता है लेकिन बच नहीं रहा, तो ये बड़ी डेंजर चीज है, और इसकी वजह से दिल सख्त होता है। अल्लाह ने कहा वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, जहन्नम के लिए हमने बहुत से इंसान और जिन्नात पैदा किए हैं। ये कैसे इंसान है? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल है लेकिन समझते नहीं, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं। उलैइका कल अनआम, ये जानवर, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से गए गुजरे। क्यों? उलैइका हुमुल गाफिलून, क्योंकि ये गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा उलैइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलैइका हुमुल गाफिलून, ये वो लोग हैं
جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا. کیوں؟ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ غفلت کی زندگی غفلت کی زندگی گزارو گے، ایسے بنو گے کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ غفلت کی زندگی ہے. اللہ اس کی وجہ سے آپ کے ہمارے دلوں کو سخت بنا دے گا. ایک اور وجہ ہے قرآن میں غور و فکر نہ کرنا. ہم تو قرآن ہی نہیں پڑھتے، غور و فکر کرنا تو بڑی دور کی بات. ابھی رمضان آئے گا تو پڑھیں گے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن باقی 11 مہینے بھی پڑھنا چاہیے. جمعہ صرف سورہ کہف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. سال کے 12 مہینے، مہینے کے 29-30 دن، ہفتے کے 7 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. اس کا فائدہ بہت سارا فائدہ ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان سب سے بڑا کیا ہے؟ آپ کا دل سخت ہو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے ارے یہ انسان، ان کو ہم نے قرآن دیا، اپنا کلام دیا، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ دو ہی چیزیں اللہ نے کہا، یا تو انسان قرآن میں غور و فکر کرے گا، نہیں کر رہا تو سمجھ لو دل پر تالا لگا. دو ہی آپشن، دو ہی چیزیں ہیں. ہمارے دلوں پر یہ جو قفل لگا ہوا، ہٹائیے اس کو. اور ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے جڑ جائیے، دل نرم ہو جائے گا، دلوں کی سختی کی مصیبت سے آپ بچ جائیں گے. ایک اور چیز کیا ہے؟ ایک اور سبب دلوں کی سختی کا، لمبی آرزویں پال لینا. ارے یار ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی فلاں جگہ والی پلاٹ وہ والا بک رہا ہے، لینے کا ہے. اللہ کہتے فطال علیہم الامد. اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اتنی لمبی آرزویں پال رکھی تھی. اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کاش 1000 سال کی عمر مل جائے. ہم بھی ایسے ہی پلان بناتے، ایسا لگتا ہے 1000 سال زندہ رہنا، یہی ہماری آرزو. مال کمانا غلط نہیں، مال کمائیے، خوب کمائیے، اچھا کمائیے، حلال کمائیے. آپ نہیں کمائیں گے تو مسجد کون بنائے گا؟ مدرسے کون بنائے گا؟ یتیموں غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ مال کمانا غلط نہیں ہے، لیکن مال کمانے کو ہی مقصد اصلی بنا لینا یہ غلط ہے. مال کمانے کے چکر میں بڑی لمبی آرزویں پال لینا یہ غلط ہے. اور جب آپ یہاں اس لیول پر پہنچتے ہیں فقست قلوبہم، تو اللہ کہتا ہے ان کی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر وہ نماز میں کہاں آتا ہے؟ کہتا ہے یار ٹائم ہی نہیں مل رہا. ٹائم کیوں نہیں مل رہا بھائی؟ کیونکہ دکان میں بیٹھا ہوا، کسٹمر آ رہا ہے، لمبی آرزو ہے، آج کے دن کا ٹارگیٹ ہے 10,000. ارے ابھی تو 5 ہی ہوا ہے، نماز کو چلے جاؤں گا، کسٹمر چھوٹ جائے گا. وہ اللہ آپ کے دل کو سخت بنا دے گا. اللہ کے بندے، یہ مصیبت، یہ پریشانی لمبی آرزویں پال لینے کا نتیجہ ہے. اور ایک چیز ہے موت کی یاد سے دوری. موت یاد نہیں ہے، بڑی مصیبت. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کا دل جو برباد ہوتا ہے نا، اس بربادی کے پیچھے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائی کو دفن کرتا ہے، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا، نہیں حاصل کرتے. قبرستانوں کا چکر لگاتے ہیں ہم، کتنی موت یاد آتی. ہم تو وہاں بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے، ہاں وہاں بھی موبائل چل رہا ہوتا ہے. افسوس، یہ دلوں کی سختی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکثروا ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی. یہ جو لمبی آرزویں پالتے ہیں نا، یہ بلڈنگ، یہ فلاں سب بنانا ہے، سب کرنا ہے، سب حاصل کرنا ہے، فلاں کو دیکھ کر فرمایا موت کو یاد کر لو. موت کی یاد کی وجہ سے یہ لذتوں کی بلڈنگ ٹوٹ جائے گی، آپ کو موت یاد آئے گی. موت کی وجہ سے آپ بہت ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ بات ہوئی دلوں کی سختی کے اسباب پر. میں نے کہا دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو جو سختی کے اسباب ہے وہی ختم کر دیجئے، اسباب دل نرم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ دلوں کو نرم کرنے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. ہم میں سے کتنے اللہ کو پہچانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن پہچانتے کتنے؟ جاننا اور پہچاننا دو الگ الگ چیزیں. ہاں مجھے بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن پہچانتے کتنے؟ دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس. ایک ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ کو میرا انٹروڈکشن نہیں ہے، صرف اتنا جانتے فلاں ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ اللہ رب ہے، لیکن ہے کیا وہ کون ہے، وہ کر کیا سکتا ہے، اس کی طاقت کیا ہے،
اس کا پاور کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا. ہمیں ہمارے یہاں 5 سال اولاد نہ ہو تو ہم معبود بدل لیتے بھائی. ہاں 5 سال اولاد نہ ہو در بدل لیتے, فلاں دینے والی ہے فلاں دینے والا ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہمارے یہاں, اور اللہ کی معرفت نہ ہو تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے. دل کو نرم بنانا, اللہ کی معرفت حاصل کرو, مصیبت آئے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان رکھتا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا, نرم بنا دیتا, پھر وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں, کسی کی طرف جھانکتا نہیں. مصیبت آئے تو بھی وہی, اولاد نہ ہو تو بھی وہی, تکلیف ہو تو بھی وہی, بیمار ہو تو بھی وہی, سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی معرفت ہے. اس مصیبت میں سہارا دینے والی ذات کوئی ہے تو اللہ کی ہے, بگڑی بنانے والی ذات کوئی ہے تو اللہ کی ہے, مشکل کشا کوئی ہے تو رب کائنات کی ذات ہے, اور غوث اعظم دستگیر فلا فلا کوئی ہے تو رب کائنات کی ذات ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہے. اللہ کی معرفت صحابہ کو حاصل ہوئی تو صحابہ کے دل نرم ہو گئے, نرم. اور میں مثال دیتا ہوں, اللہ کی معرفت جب ہوتی ہے تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بندہ آنا کانی نہیں کرتا. آج کل چونکہ چنانچہ یہ فلاں فلاں کیوں سوال نہیں کرتا, وہ اللہ کا حکم آ گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم ملا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے. الا ان الخمر قد حرمت, شراب حرام کر دی گئی ہے. صحابہ کے ہاتھوں میں جام ہے, گھروں میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا ارے یار یہ جام تو ختم ہو جانے دو, یہ شراب کے جو مٹکے پڑے ہوئے ہیں یہ پی لینے دو, بعد میں توبہ کر لیں گے, چھوڑ دیں گے. نہیں, وہ ہاتھوں میں گلاس بھی پھینکا, گھروں میں پڑے ہوئے شراب کے مٹکے بھی مدینے کی گلیوں میں بہا دیے گئے. کیوں؟ اللہ کی معرفت اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اللہ کے حکم پر ایمان لانا ہے اور اس حکم پر عمل بھی کرنا. دل نرم ہوتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد. دوسرا طریقہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر. اللہ نے کہا قرآن میں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, جو بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے اللہ اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے, اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت و بربادی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا, دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا گویا کہ وہ زندہ ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ زندہ تو ہے لیکن مر گیا ہے. مر گیا, اس کا ضمیر مر گیا, اس کا دل مر گیا, صرف جسم اس کا زندہ ہے, وہ چل پھر رہا ہے, لیکن اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ایسے بندے کا دل مر گیا ہے. اور آپ دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں, 2 بڑی پیاری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. میرے بھائیوں بڑی پیاری چیزیں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہے. آج ہمارا بھی بڑا سخت ہو گیا ہے, بہت سخت ہو گیا ہے. ہم قبر کا تذکرہ ہو روتے نہیں. صحابہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کر کے روتے ہیں, صحابہ روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ پیچھے صفوں میں موجود عورتوں کو نبی کی آواز نہیں پہنچتی ہے صحابہ کے رونے کی وجہ سے. گھروں میں تذکرہ ہو رہا ہے, قبر کے پاس بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تذکرہ کر رہے ہیں. لمثل هذا فاعدوا, اے میرے صحابہ یہ قبر ہے, اس جگہ کے لیے تیاری کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ. ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. ہم آخری بار سوچیں بھائی کسی نے تکلیف دی تھی روئے تھے, لیکن اللہ کو یاد کر کے, قبر موت آخرت کو یاد کر کے آخری بار ہم کب روئے تھے؟ یاد بھی نہیں ہوگا, یاد بھی نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں بڑی پیاری چیزیں. صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی بڑا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, کیا کروں؟ آپ نے 2 نسخہ بتایا. اذا اردت تلئین قلبک, دل کو نرم کرنا چاہتے ہو, ہاں کیا کرو؟ فاطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. ہم غریب کو کھانا کب کھلاتے ہیں؟ جب بچ جاتا ہے, بچ جاتا ہے تب کھلاتے. ہوٹل میں کھا رہے ہیں, بچ گیا, پیک کر دو, کس کو دے دیں گے؟ راستے میں بیٹھا ہوگا. شادی میں بچ گیا, پہنچا دو, کس کو پہنچا دیں؟ ویٹرز کھا لیں گے, اپنے گھر پہ لے کر کے چلے جائیں گے, یا جو ہے محلے کے غریب اور میں تقسیم کر دیں. گھر میں بچ گیا, پہنچا دو, کس کو؟ تو سوسائٹی میں غریب ہو اس کو. تمہارا جھوٹا کھانے کے لیے وہ, تمہارا بچا ہوا کھانے کے لیے وہ, اسی لیے ہو. ارے بھائی کبھی گھر میں اسپیشل بناؤ, اس کے گھر پہنچاؤ.
یہ اصل دریا دلی ہے، یہ اصل کمال ہے، یہ اصل خوبصورتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے مسکین کو کھانا کھلانا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایمان کے بعد اس کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الحاقہ پڑھے آپ، اللہ کہتا ہے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان کے جہنم میں جانے کا ریزن بتا رہا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سورۃ المدثر آپ پڑھیں، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے بھائی ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آئے؟ 4 جواب۔ نمبر 1، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے شروع میں کہا فرائض میں کوتاہی، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دل کو نرم کرنا چاہتے ہو مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، دل نرم ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے دل سخت بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں چھوڑ دے۔ دوسرا آپ نے نسخہ بتایا، وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، مطلب اس کی مدد کرو، اس کے کام آؤ۔ کتنے یتیموں کو ہم پوچھتے ہیں؟ ایک مہینے میں ایک یتیم کا تو خیال رکھیں، ایک، زیادہ نہیں، ایک، بس ایک، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے، اس کی طرف سے بنا کسی شکریہ تھینک یو جزاک اللہ خیر کے آپ کسی ایک یتیم کی مدد کریں، اس کی ماں کے پاس اس کے گھر میں راشن پہنچا دے، یہ یتیم کی مدد ہوگی۔ جہاں اس کا فائدہ ہوگا وہاں آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کا دل نرم بھی ہو جائے۔ ویسے تو اتنا بڑا مقام نہیں دیا نبی نے، نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے سبابہ انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا۔ بہت بڑا مقام، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دنیا کے اندر جو ایک بڑی چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا، نرم ہوگا دل تو بہت سارا ثواب اور بہت ساری اچھی چیزیں آپ کر سکیں گے۔ ایک چیز ہے قبرستان کی زیارت کو جایا کریں، موت کی یاد پر میں نے بات کر دیا، قبرستان کی زیارت کیا کریں۔ ہمارے ہاں کسی کی وفات نہ ہو تو ہم قبرستان بھی نہیں جائیں گے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اچھا دوسرے لوگ برابر جاتے ہیں، فاتحہ کرنا ہے، پھول چڑھانا ہے، ذرا ٹہنی لگانا ہے، جو سارے غلط کام اس کے لیے وہ لوگ برابر جا رہے ہیں۔ کہ ہم اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، منہج سلف کے ماننے والے، منہج سلف پر چلنے والے کتنی بار جاتے ہیں ہم قبرستان میں کہ چلو بھائی مردوں کے لیے قبرستان میں موجود لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے اور ہمیں بھی کوئی کچھ عبرت مل جائے گی۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، نبی فرماتے پہلے میں نے منع کیا تھا، اب جا سکتے ہو، جاؤ قبرستان کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے، اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے، موت یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، اور انسان مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ یار یہ سب چھوڑ دو، ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پہنچ کر حساب و کتاب دینا۔ اور ایک چیز ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار بڑی پیاری چیز کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں، بار بار ہم سنتے سب ہم کو پتا ہے، ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ اور جتنی بڑی بڑی عبادتیں، ساری عبادتوں کے بعد استغفار ہے، نماز کے بعد استغفر، حج کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، اور دوسری جگہ اللہ نے کہا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، ہر بڑی عبادت کے بعد استغفار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جہاں گناہ معاف ہوگا، جہاں اللہ گناہوں پر پردہ ڈالے گا، جہاں عیب کو چھپائے گا، وہیں ایک بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ اور میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اگر گناہ کے بعد توبہ نہیں، گناہ کرنا غلط نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر آپ کیجئے، جان بوجھ کر بھی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جانا، گناہ کر لینا، یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان گناہ کے بعد توبہ نہ کرے۔ کچھ لوگ ہیں آخری عمر میں نیک بن جائیں گے، غلط بات بھائی، مر جاؤ گے ہو سکتا ہے، توبہ کب کرو گے؟ توبہ نہیں کرو گے تو دل نرم نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک آخری چیز ہے، رویا کیجئے، کبھی کبھی آنسو بہایا کیجئے، اللہ کو یاد کر کے، اس کی پکڑ ہے۔ صحابہ روتے تھے، صحابہ روتے تھے، اور رونے کا فائدہ کیا جانتے؟
رونے کا فائدہ، ہم تو ڈرامے دیکھ کر کے روتے ہیں نہیں، ہماری یہ حیثیت ہے، ڈرامے ہمیں پتا یہ ڈرامہ ہے، ہمیں پتا یہ فلم ہے، ہمیں پتا یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، لیکن کسی ہمارے رشتے تعلق سے جڑی ہوئی بات ہے، ہمیں رونا آ گیا، او بھائی اللہ کو یاد کر کے کب رو گے؟ جبکہ فائدہ کتنا بڑا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں 60 ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن میدان حشر میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ بندہ ہے تنہا ہے، بند کمرہ ہے، اللہ یاد آ گیا اسے۔ کبھی رو تو بھائی اس طرح تنہا رہو، کبھی موبائل چھوڑ کر کے بھی بیٹھو، سو لیٹو، موبائل سائڈ رکھو، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ آپ آج سو رہے، صبح مر گیا، اٹھنے والے نہیں، کیا عمل ایسا ہے کہ جنت ملے گی؟ کیا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ کیا عمل ایسا ہے کہ نبی کی شفاعت ملے گی؟ امید، یقین، آرزو، خواہش سب اپنی جگہ، ہمارا عمل ایسا ہے؟ بھئی کبھی رو نا اللہ کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے۔ نبی کو کیا ضرورت تھی رونے کی؟ صحابہ کو کیا ضرورت تھی رونے کی؟ صحابیات رو رہی، ابو بکر صدیق جیسا جلیل القدر انسان، انبیاء کے بعد انسانوں کی جماعت میں اس امت کا سب سے افضل ترین انسان یہ کہہ رہا ہے اے کاش میں درخت ہوتا، پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ ہم کب کہیں گے؟ تنہا ہو، سارے جھمیلے دنیا کے سائڈ رکھو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی پکڑ کا احساس، موت کا احساس، قبر کے سوالوں کا احساس، میدان حشر کا احساس، پلسرات کا احساس، اور صرف دو چیزیں، یا تو جنت یا تو جہنم، دو چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ بھی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ جو ایک بار جنت میں وہ جنت میں، جو جہنم میں وہ جہنم، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ آپ اس آیت پر غور کریں کہ یہ دنیا میں جو موت آ رہی ہے بس یہی موت ہے، اس کے بعد میدان حشر میں پہنچنے کے بعد کوئی موت نہیں آنے والی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کبھی اللہ کی یاد سے رویا کرو، موت کی یاد سے رویا کرو۔ اتنا خوش نصیب ہے ایسا بندہ، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا کہ تنہا ہے، اللہ کو یاد کیا اور ایسے یاد کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرما، اللہ گناہوں سے درگزر فرما، یہ ساری دعائیں آپ مانگا کرے، اللہ رب دل بھی نرم ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بھی ملے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آگے نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ راستے آسان بنا دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو دلوں کی سختی اور نرمی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم سب زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، آخرت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، دونوں کے درمیان موازنہ کریں، کون سا آپ کو اچھا لگتا ہے، کہاں آپ کو جانا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی حساب سے چاہیں تو اپنے دل کو سخت بنا لیں یا چاہے تو اپنے دل کو نرم بنا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دلوں کی نرمی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کی سختی کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اپنے آپ کو اللہ ہمیں دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کا منہج اپنانے والا بنائے، ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو امن و سلامتی والا شہر، امن و سلامتی والا ملک بنائے، اور ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک جو زندہ تھے آج نہیں ہیں وہ توحید والے تھے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ ہم سب جو زندہ ہیں اللہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔